کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا جس کے ذریعے مختلف کورٹس کو مختلف جورسڈکشنز کنفر کی گئی اور سسٹم جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ اس سے بہت کمپلیکیٹ ہو گیا ہے, برڈنسم ہو گیا ہے, کوئرسو ہو گیا ہے, اوپریسو ہو گیا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک فیئر سسٹم کے اندر انسان جو ہے وہ اپنی ایڈجوڈیکیشن کے رائٹ کو میٹیریلائز کرے. تو اٹ ہیز بیکم ویری کمپلیکیٹڈ فار اے پرسن ٹو ہیو گاٹ ریڈ آف دس سسٹم. اور سویلینس کے ٹرائل بائی ملٹری کے بارے میں ان کے میٹھے میٹھے تحفظات کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ہم سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو سنیچ تو نہیں کر رہے, بٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی ریمیفیکیشنز اینڈ امپلیکیشنز آف دیز تھنگز وچ آر پینڈنگ ان دی سپریم کورٹ, اور جو ایک لا کی صورت میں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں. ظاہر ہے ہم سویلینز ہیں اور ہمارا کنسرن ہے, اور ہم اس پہ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, ہم میرا خیال ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں بڑی کھل کے, اور ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. اور خاور صاحب کو یہاں بھی کھل کے بات کرنی چاہیے, اور ہمارے عام سویلینز شہریوں کے حقوق کے لیے سپریم کورٹ میں بھی بات کرنی چاہیے ان کو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری زندگی ان کی رول آف لا میں اور پروگریسو پالیٹکس کے ساتھ گزری ہے, تو وہ آج یہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ ہماری امید کا چراغ جو ہے اس کو جلائے رکھیں گے اور اس کو یہ گل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سو میں گزارش کرتا ہوں جی محترمہ خدیجہ صدیقی, ایڈوکیٹ اینڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, کہ وہ آج کی جو ہمارا سیشن ہے اس میں جو پیرلل جوڈیشری کا سسٹم ہے اور اس کے ساتھ جو اپ ہولڈنگ آف دی رائٹس آف دا پیپل کی جو ذمہ داری اور عدالتیں جو ایز اے کسٹوڈین آف دی آور رائٹس ہیں ان کا کیا کردار ہے, ان کو کیسے کردار ادا کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی. محترمہ عافیہ صدیقی. Thank you so much, Saki Saab. Respected panelists and esteemed participants, Assalamu alaikum. سب سے پہلے تو جب ہم آسماں جہانگیر کی بات کرتے ہیں تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک سیمینار کرنا پڑے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک کانفرنس کرنے پڑے. ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی عملی طور پہ ان کی زندگی جو انہوں نے ہیومن رائٹس سینکٹٹی کے لیے جو پوری زندگی جد و جہد کی اس کو فالو کریں. تو ہم تب وہ حق ادا کریں گے جب ہم آج کی فسطائیت اور آج کے جبر کے موسم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. وہ آسماں جہانگیر کی جو پراپر سینکٹٹی ہے اس کو الائیو رکھنے کا میرے نزدیک بہترین طریقہ کار ہے. موونگ آن, I think there are some foreign delegates here as well. I would like to keep it in English as well as in Urdu so it's easier for them to contemplate what I'm saying. All right. Okay, so there's interpretation, so I'll keep it in Urdu then. ہمارے ملک میں 9 مئی کے بعد 105 سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو چکا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ ملٹری ٹرائلز کی اجازت بھی ہمیں سپیریئر کورٹ سے ملی ہے. جب ان لوگوں کو 9 مئی کے آفٹر میتھ میں کسٹڈی میں لیا گیا, اللیگل کسٹڈی میں اس کو کہوں گی, میرے نزدیک اللیگل کسٹڈی ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا اور بار بار کیا گیا, جو ان ہیومین ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کی گئی, اس کا کوئی جواز نہیں ملتا اور اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا. اور ایک بات بڑی ضروری ہے جاننا کہ پاکستان از آلسو سگنیٹری ٹو انٹرنیشنل کنونشنز, ٹو انٹرنیشنل ٹریٹیز آف ہیومن رائٹس, اینڈ ٹرائلز آف civilians in military courts are a sheer violation of the ICCPR Article 14 as well as the Convention Against Torture. تو ہماری جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہم نے سائن کیا ہے, پاکستان از وائلیٹنگ them by allowing trials of civilians in military courts. پہلی بات. دوسری بات, why do we oppose military trials?
اگر آج آسمہ جہانگیر زندہ ہوتی تو میرے ساتھ وہ اس صف میں سب سے آگے ہوتی اور ملٹری ٹرائلز کے خلاف بار بار آواز اٹھا رہی ہوتی، روز بول رہی ہوتی، روز پروٹیسٹ کر رہی ہوتی. آج ان کی کمی جو ہے وہ بہت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میں کل آرٹیکلز پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی آسمہ جہانگیر کا کام کس قدر سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہمیں، کہ کس طرح وہ ملٹری ٹرائلز کے خلاف ہر دور میں کھڑی ہوئیں، ارسپیکٹیو آف کون حکومت میں ہے کون نہیں ہے. ہیومن رائٹس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے سب سے اوپر ہوتا تھا. تو مختصر بتاؤں گی کہ ملٹری ٹرائلز کی ہم مخالفت کیوں کرتے ہیں، وائی ڈو وی اپوز دیم. پہلی جو وائلیشن ہوتی ہے وہاں پہ وہ آرٹیکل 10A کی، ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ہوتی ہے. ٹرائلز ہوتے ہیں سیکریٹو طریقے میں، ایک چھوٹی سی بند سی چار دیواری میں کوئی جج نہیں بیٹھا ہوتا. ہمارے فوج کے جو ایگزیکٹو کے ممبرز ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ کرنلز ہوتے ہیں، میجرز ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے ہماری ایویڈنس ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی وائلیشن ہماری آرٹیکل 10A کی ہو گئی. اس کے بعد جو سیکریٹو ٹرائلز ہوتے ہیں اس میں نہ کسی فیملی کی الاؤنس ہوتی ہے اندر، نو پبلک از الاؤڈ، وچ برنگز اس ٹو دا کنکلوژن دیٹ دیر از لیک آف ٹرانسپیرنسی. جب پبلک نہیں الاؤڈ، جب فیملی نہیں الاؤڈ، جب ایک سے زیادہ وکیل نہیں الاؤڈ، اینڈ ان مینی کیسز ان دیز 105 ٹرائلز دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، ان many cases even private defense counsel was not allowed. لاہور کے کیسز میں کچھ حالات بہتر تھے، they were allowed to engage private counsels, بٹ جو باقی شہروں کے لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں ان کا ٹرائل کب ہو گیا، کیسے ہو گیا، کس بند کمرے میں ہو گیا. اس کے بعد جو بڑی ضروری بات ہے، لوگ کہتے ہیں، لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اب کیوں آپ ملٹری ٹرائلز کی مخالفت کر رہی ہیں؟ آپ کو نہیں یاد 2015-16 میں کتنے سویلینز کے ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ڈسٹنگوش اینڈ ریئلائز کہ 2015 سے 19 کے درمیان میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گئی تھیں، اور ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے تحت سویلینز کے ملٹری ٹرائلز کیے گئے تھے. APS کے وقوعے کے بعد اگر آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا، جب دہشت گردوں کے سویلین کے ٹرائلز کرنے تھے، اور ان میں سے اس پورے دورانیے میں یہ سنسٹ کلازز ایڈ کیے گئے تھے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. 2 سال کے پہلے پھر 2 سال کی مزید ایکسٹینشن ملی تھی. اس کو آئینی تحفظ حاصل تھا. لیکن جو بات یہاں پر جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ 667 لوگوں کے ٹرائلز ہوئے تھے سویلینز کے، جن میں سے 665 گاٹ کنوکٹڈ، مطلب 665 لوگوں کو سزائیں دی گئی تھیں ملٹری کورٹس میں. تو ایک اور وجہ وائی وی اپوز ملٹری ٹرائلز از بیکاز دا کنوکشن ریٹ از نیئرلی 100%. اینڈ وچ اگین برنگز اس ٹو دا فیکٹ کہ کیونکہ وہاں کوئی ججز نہیں بیٹھے ہوئے، دے ڈو ناٹ نو دا لا. وہ لا انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، وہ لا پڑھ نہیں سکتے، وہ لا اپلائی نہیں کر سکتے. تو ہم کیسے 105 لوگوں کا فیٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کر سکتے ہیں؟ تھرڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، آئی وڈ ناٹ ٹیک مور ٹائم، بٹ بہت ضروری جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ دا occurrence of 9th May took place in 2023, 9th May 2023, whereas the law which has been applicable to these civilians was amended subsequent to the occurrence. 9 مئی کو وقوع ہوا، 18 اگست 2023 کو امینڈمنٹ ہو جاتی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں 100 سال کے بعد. پری کلونیل ایکٹ ہے، 1923 میں انیکٹ ہوا تھا. اسپیوناج کے کیسز کے لیے انیکٹ ہوا تھا، ان لوگوں کے لیے انیکٹ ہوا تھا کہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ اگر آؤٹ ہوتا ہے، کوئی لیک ہوتا ہے، ان لوگوں کے اوپر اپلیکیبل ہوگا. اس میں امینڈمنٹ کر دی جاتی ہے اور ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر دی جاتی ہے ان کیسز میں. اور یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے، آئین اس پہ بڑا واضح ہے. آرٹیکل 12 جو پنشمنٹ اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ ہے کہ ریسٹرکشن، پروہیبیشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ، کہ آپ ایک جرم جو اس وقت جرم نہیں تھا آپ اس کو سبسیکوینٹلی جرم بنا کے اس میں امینڈمنٹس کر کے وہ نہیں اپلائی کر سکتے. وہ 18 اگست کے بعد والے جرائم پہ ضرور اپلیکیبل ہو سکتا ہے، لیکن وہ 9 مئی کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہو سکتا.
تو یہ میری نزدیک جو جتنا میں اپنی آئین کو میں نے جتنا پڑھا ہے اور جتنا میں نے قانون کو پڑھا ہے اس کے نزدیک تو بالکل ہی شام قسم کے ٹرائلز ہوئے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھے بغیر کہ ہم کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم پی ٹی آئی کو کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں, پی ایم ایل این کو کرتے ہیں, آپ کی جو مرضی پولیٹیکل نظریہ ہو, اس وقت ضرورت ہے کہ آپ لوگ ملٹری ٹرائلز کی مخالفت کریں. کیونکہ اگر آج یہ بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو یہ ہمارے فیوچر کو ایٹ سٹیک کر دے گا. اگر آج ایک ہینیس اور ایک بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو ہمارا جو پبلک کا ٹرسٹ ہے ان دا جوڈیشل سسٹم دیٹ ول بی ایروڈیڈ فار ایور. نہیں پتہ چلے گا کہ کب جو ہمارے ایگزیکٹو ہے ہمارے سویلینز کو سیگریگیٹ کر کے کس طریقے سے انہوں نے یہ 105 لوگوں کو آربیٹریرلی سیگریگیٹ کیا, کسی کو نہیں پتہ. کسی کی ویڈیو آ گئی, وہ کہہ رہے کہ جی آئیں پروٹیسٹ کریں, پیسفل پروٹیسٹ ہم یہاں کر رہے ہیں, اس کو اٹھا لیا کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی, اس کو اٹھا لو ملٹری ٹرائل کے لیے. تو ہمیں نہیں پتہ کس طریقے سے 10,000 لوگوں کا ٹرائل سویلین کورٹس میں ہو رہا ہے اور 105 کا صرف ڈسکریمنیٹری طریقے سے ملٹری کر رہی ہے. تو ایک لا جو سویلینز کو اپلائی کر رہا ہے تو وہی لا ان 105 لوگوں کو اپلائی کرنا ہے کیونکہ یہ بھی سویلینز ہیں. لاسٹلی جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ان ٹرائلز کو بہت کوشچنیبل بناتی ہے, آئی ایم شیور اینڈ آئی ایم ہوپنگ دیٹ سپریم کورٹ ول آلسو لک ان ٹو اٹ. جب سپریم کورٹ دیکھے گی کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو, ان کے ابھی لاسٹ ہیئرنگ پہ دا بینچ وانٹیڈ ٹو سی کہ جو 20 لوگ انہوں نے چھوڑے ہیں ان لوگوں کی کیسی اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے, وہ اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس کیا ہے جن کی بیسس پہ ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے فار 1 ایئر. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو 20 لوگ چھوڑے گئے ہیں ان سب کو 1 سال کی سزا ہوئی ہے, اور ایک ان میں سے ایسا ہے لاہور کا جس کا ٹرائل بھی نہیں ہوا تھا, جس کو مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے رکھا گیا تھا, اور چونکہ اٹ واز این امبیرسمنٹ ٹو ریلیز ہم سبسیکوینٹلی کہ اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا, نہ موقع پہ نہ کہیں, تو انہوں نے اس کو 1 سزا کی سزا بس لکھ دی پیپرز پہ اور اس کو ریلیز کر دیا. تو آپ یہ حالات سوچیں, ٹرائلز کے بغیر بھی لوگوں کو یہاں سزائیں ہو جاتی ہیں کیونکہ سارا کچھ سیکریٹو طریقے سے ہوتا ہے. جو لاسٹ چیز جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ان کو جب پکڑا جاتا ہے